بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجلس المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی کا رسالہ سونے کا انڈا، اس میں ایک عجیب و غریب حقائق نقل کی گئی ہے، منقول ہے کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ان کے پاس دنیاوی سامان نام کو بھی نہ تھا۔ انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھی، صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے اور نماز ادا کرتے، پھر صرف سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے کیونکہ وہاں کوئی جانور موجود نہ تھا جس کا وہ گوشت کھاتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کو ان کا سادہ انداز زندگی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سردار سے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور تم سونا اور چاندی سے بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ سردار کہنے لگا، ہم نے سونے اور چاندی کو اس لیے برا جانا کہ جس کے پاس تھوڑا بہت سونا یا چاندی آ جاتی ہے وہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تم لوگ قبریں کیوں کھودتے ہو اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کو صاف کرتے ہو اور وہاں نماز پڑھتے ہو؟ بولا، اس لیے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی حرص و طمع ہو جائے تو قبروں کو دیکھ کر ہم اس سے باز رہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو، ان پر سواری کرو اور ان کا گوشت کھاؤ؟ سردار نے کہا، اس سبزی سے ہماری گزر بسر ہو جاتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی چیز ہی کافی ہے، اور ویسے بھی حلق سے نیچے پہنچ کر سب چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کا ذائقہ پیٹ میں محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے اس کی حکمت بھری باتیں سن کر اسے پیشکش کی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا اور اپنی دولت میں سے بھی حصہ دوں گا۔ مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں اسی حال میں خوش ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا سے دل و جان سے محبت ہونے اور آخرت کی الفت میں کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی بھاری تعداد اللہ الرحیم اور اس کے رسول کریم کی یاد سے دور ہے، جبکہ گناہوں اور فضولیات کی حرص میں مسرور یعنی خوش ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کا نوجوان لائن میں لگ کر مہنگے ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بڑے پروگرامز دیکھنے سننے کو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے فلمیں ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، مگر رضا الہی پانے، اپنی آخرت سنوارنے اور علم دین سیکھنے کے لیے راہ خدا میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے مختلف بہانے، عشق مجازی کو بھڑکانے والے گندے ناولز پڑھنے کے لیے گھنٹوں کا وقت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ
درست قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا اور نہ سیکھنے کا شوق ہے، برے دوستوں کی گندی صحبت میں گھنٹوں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے، مگر عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے کا وقت نہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، دولت تو عیش و عشرت آ جانے والی شے ہے، اے عاشقان رسول، دولت و عیش و عشرت آنے جانے والی شے ہے، نیکیوں کی حرص کیجئے اور اپنا یہ ذہن بنائیے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو یا نہ ہو، نیکیوں کی ضرور کثرت ہو۔ نیک بننے اور نیکیوں کی حرص پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے واقعات سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف سجدے کی حالت میں ہوا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رب مصطفیٰ وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، نیکی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں مدنی چینل چلا کر اس کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، مدنی قافلوں کا مسافر بنا۔ اے اللہ پاک ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔